انشاءاللہ تعالی جو سٹیج تے تشریف فرمان ہے ساڈے علماء کرام اللہ دے فضل نال او سارے ہی بیان کرن گے۔ ہن بلا تخیر میں دعوت دیاں گا محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب نو او مائک تے تشریف لیاون اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ محترم جناب حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب، اگر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اللہ کی قسم ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کفر اپنی موت مر جائے گا، لیکن اللہ کی قسم ہے صحابہ اکرام کے ایمان میں شک ثابت نہیں کر سکتا۔ جس طرح آسمان کا سورج جو ہے اس کے چمکنے میں شک نہیں ہے، اسی طرح محمد کے صحابہ کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ صحابہ کل بھی سچے تھے، صحابہ آج بھی سچے ہیں۔ صحابہ کی صداقت میں، صحابہ کی ایمانداری میں، صحابہ کی جرات میں، صحابہ کے پیار میں، صحابہ کی وفا میں ایک ذرے کے برابر شک نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے محمد کے قدموں کے اوپر اپنے سر رکھ کے جانیں قربان کر دی، لیکن میرے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کا نام لیتے رہیں گے، صحابہ کی مدح کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ اپنے قائدین کی قیادت میں انشاءاللہ ہم متحد ہیں۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں، علامہ ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں، علامہ ہشام کی قیادت میں، محترم عبدالرشید حجازی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پورا ملک صحابہ کی عظمت کے ترانوں سے گونجے گا۔ اب آپ زور سے بولیے عظمت صحابہ، ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو کر بولیے عظمت صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، شجاعت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، عظمت سیدنا عثمان، عظمت امیر معاویہ۔ ہم پیغمبر کے ایک ایک صحابی کے اللہ کے فضل سے غلام ہیں۔ ہم پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی کا احترام کرنا اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا احترام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ محمد کے سچے غلام تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر خطاب فرمائیں گے بہترین خطیب مقرر ذیشان، ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان، میری مراد حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه لقرآن كريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد. انہوں بار بار چھیڑنا نہیں، آواز اتھے رہن دو، صرف والیوم کھول دو تھوڑا جا، باقی ٹھیک ہے، انہوں چھیڑنا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون آقا نامدار امام الانبیاء، امام الخدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، ساری کائنات دے سردار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی. نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ دے راوی نے، اور روایت اور حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام فرمانے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جدو ہی جس قوم نو بلندی اور عزت عطا کرتا ہے تو صرف قرآن پاک دی وجہ تو ہی عطا کرتا ہے. وَيَذْرُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ جدو ہی جس بندے نو ذلت عطا کرے اور اللہ جس بندے نو پستی عطا کرے، پستی اور ذلت بھی اللہ قرآن دی وجہ تو ہی عطا کرتا ہے. عزت دا معیار اللہ دا قرآن ہے اور قومہ دی ذلت دا معیار بھی اللہ دا قرآن ہے. حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام دے اسے فرمان دا شاید ترجمہ کر گئے نے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مفہوم ہے کہ جیڑا شخص، جیڑا بندہ، جیڑی قوم، جیڑے لوگ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی صحیح معنی عزت دا حق ادا کر دینے، اللہ انہوں نے عزت قرآن دی بدولت، مقام قرآن دی بدولت اللہ انہوں نے مقام اور مرتبے اور عزت عطا کر دے. اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ذلیل کرتا ہے جڑے قرآن پاک دی عزت دا، ناموس دا اور احترام کلام مجید دا حق ادا نہیں کر دے. جڑے لوگ قرآن پاک دی عزت کر دے ہیں اللہ انہوں نے عزت دیں دے. یہ یاد رکھے جے کہ اللہ جدو بھی عزت عطا کر دے، عزت قرآن پاک دی وجہ تو ہی عطا کر دے. عزت دا ذریعہ قرآن ہے. جڑے لوگ قرآن پاک نو سینے نال لانے نے، صحیح معنی تلاوت، پھر صحیح معنی سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا اور اپنی زندگی دا اصول ضابطہ قرآن پاک نو سمجھ دینے اور قرآن نو اپنا راہبر اور رہنما بنانے نے، اللہ انہوں نے عزت عطا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک گل سمجھا دیتی اور آسانوں بھی یہ سمجھنی چاہیے. جڑے لوگ عزت دے متلاشی نے، غالباً ہر بندہ عزت دی تلاش ہے اور ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں نو عزت مل جائے. ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں نو عزت لب جائے. لیکن عزت لبڑی کتوں ہے؟ قرآن دی عزت کرنا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے. میں یہ دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ جدو عزت عطا کرتا ہے قرآن دی وجہ. اللہ عزت دین لئی شکلہ نہیں ویکھدا. اللہ تعالیٰ جدو عزت دین دا ارادہ کرے اللہ قوم قبیلے نہیں ویکھدا. اللہ جدو جس بندے نو عزت دے تاج پہنان دا ارادہ کرے اللہ او دی پراپرٹی، اللہ او دی ذات پات نہیں ویکھدا. اللہ دے ہاں عزت دا معیار ذات پات نہیں. اللہ دے ہاں عزت دا معیار یہ رنگت، رنگ، شکل و شباہت نہیں، بلکہ اللہ یہ ویکھدا ہے کہ بندے دا قرآن نال تعلق کنا، کہ قومہ کتنا تعلق رکھ دیا نے قرآن پاک نال. اللہ تعلق بالقرآن دی بدولت لوگوں عزت دے تاج پہناندا ہے.
پھر قد چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے، قوم چاہے آلہ ہوئے یا ادنا ہوئے، شکل چاہے سونی ہوئے یا کوجی ہوئے، بندہ چاہے ذہین ہوئے یا کند ذہن ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، تعلق بالقرآن اگر جس کو اللہ نصیب کرے یقیناً اللہ انہوں عزت عطا کر دے۔ صحیح البخاری اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، حضرت عمر مدینہ منورہ اندر تشریف فرمان ہے، اور آپ دے دور حکومت اندر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے گورنر۔ توجہ میرے بل رہے، میں بالکل مختصر چاند گلہ کر کے خطبہ اعظام اور علماء کرام میری جماعت دے جید علماء موجود نے، انہوں نے میں ایک حوالے کروں گا ثواب اندر حصہ پاون دی غرض نال چند گلا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ مکہ وچوں چلے اور مدینہ منورہ جناب امیر المومنین نال ملاقات دی غرض نال تشریف لے گئے۔ جو ہی ہوتے پہنچے، میں مختصر کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیتا ہے، نافع تسی مکہ چھاڑ کے مدینہ پہنچے ہو، اے میں نو گل سمجھاؤ کہ مکے دی نیابت کنہ دے ذمہ لا کے آئے ہو؟ اے مکے دی جڑی گورنری ہے اے تسا کنہ دے ذمہ لا کے آئے ہو، اور مکے دا نائب گورنر کنہ نو بنا کے آئے ہو؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے، امیر المومنین ابن ابزہ نامی شخص ہے جو مکے دا رہائشی ہے، انہوں میں مکے دا نائب گورنر بنا کے آیا، اور مکے دی جڑی حکومت ہے گورنری ہے وہ ابن ابزہ نام دے ایک شخص دے ذمہ لا کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابزہ عبد الرحمن ابن ابزہ، جی جی عبد الرحمن ابن ابزہ۔ فرمان لگے وہی ابن ابزہ نہیں جڑا غلام دی حیثیت جرے ہے، غلام دی حیثیت جرہن والا ابن ابزہ تا نہیں، جی جی امیر المومنین وہی ابن ابزہ ہے کہ جڑا غلام دی حیثیت جرے ہے۔ آپ غصہ ہو گئے اور فرمان لگے، نافع پورے مکہ دی سرزمین تے مکے دا نائب گورنر بنان لئی تو انہوں صرف ابن ابزہ ہی نظر آیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابزہ جڑا غلام بھی حیثیت جرے ہے وہی نظر آئے، انہوں تسی نائب بنا کے آئے ہو جس دی زندگی ساری غلامی اندر گزری ہے، کوئی ذات بات نہیں، کوئی خاص ہوتی شخصیت نہیں، کی کر کے آئے ہو؟ سرکاری معاملات گورنمنٹ دے معاملات ساریاں چیزاں تسا کنہ دے ذمہ لا کے آئے ہو؟ کیڑی خوبی بیکی ہے تسا ابن ابزہ اندر کہ ابن ابزہ نو تسا مکے دا نائب گورنر بنا کے آئے ہو؟ حضرت عمر غصہ ہو گئے، نال ہی حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے، عرض کرن لگے، امیر المومنین جیڑی صفت اور جیڑی خوبی میں ابن ابزہ دے اندر ویک کے انہوں نے نائب گورنر بنایا ہے، وہ خوبی ایوے، وہ جیڑی صفت ہے وہ ایوے، کیڑی صفت ویک کے تسا نائب گورنر بنایا ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں، انہو قارئ بکتاب اللہ تعالی، ابن ابزہ دی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے، اللہ دی کتاب قرآن دا قاری ہے۔ فبقا عمر، حضرت عمر دے اکھا میں جو آنسو آ جاندے نے، نال ہی حضرت عمر نے نبی علیہ السلام دے اس فرمان کو تلاوت کی تھا۔ کی فرمان لگے؟ فرمان لگے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ نو تلاوت کر رہے ہیں، نالے روئی جا رہے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ پوچھا لگے، امیر المومنین کی مسئلہ ہے، کی وجہ ہے، کی رولہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام تو میں سنی سی، آج میں نو پتہ چلے ہے کہ امام کائنات جو فرما گئے نے، سچ فرما گئے نے، انج محسوس ہو رہے ہیں جی میں امام کائنات دے مٹھے بول میں ہونی سن رہا ہوں۔ آج میں نو سمجھ آئیے کہ اللہ جدو عزت عطا کر دائے، قرآن پاک نے وجہ تو عطا کر دائے، اللہ جڑے ویلے عزت دین دا ارادہ کرے اللہ قومہ نہیں ویکھدا ہوگا، اللہ جڑے ویلے کسے بندے کو عزت دین دا ارادہ کرے اللہ شکلہ نہیں ویکھدا ہوگا، اللہ جڑے ویلے کسے بندے کو عزت دین دا ارادہ کرے اللہ اجیا تجارتہ نہیں ویکھدا ہوگا۔ عزت دا میں عقل مندی تے دنائی نہیں ہویا کر دی،
عزت معیار زمین جائیداد مال تے متا نہیں ہویا کردا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جدو بھی اللہ عزت عطا کردا ہے کیڑی وجہ تو؟ ذرا بولو سارے کیڑی وجہ تو؟ اچھی بولو نا ذرا سارے. تسی بولو گے تے علماء دے بیان ہون گے. تسی بولو ذرا سارے کیڑی وجہ تو؟ عزت دا معیار کی ہے والا؟ اللہ نے عزت دیتی ابن ابزا نامی شخص نو کیڑی وجہ تو؟ بولو. اللہ جدو عزت عطا کردا ہے کیڑی وجہ تو؟ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ جدو بھی عزت ملے قرآن دی وجہ تو ملتی ہے. ایک باری تعلق بنا کے دیکھو, یاری لا کے دیکھو, ذرا تھوڑا جی قرآن پاک کو کھول کے دیکھو, تدبر غور و فکر کر کے دیکھو. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تشریف فرمانے دوسری گل کرن لگا تے ثابت کرن لگا اللہ جدو بھی عزت عطا کردا ہے عزت اللہ کریم دیندا ہے تے قرآن پاک دی وجہ تو. پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ عزت دین والا اللہ کریم ہے. اللہ دے علاوہ اور دنیا کائنات اندر کوئی عزت نہیں دے سکتا. مرید اپنے پیر نو عزت نہیں دے سکتا, پیر اپنے مرید نو نہیں دے سکتا, شاگرد استاد نو عزت نہیں دے سکتا, استاد دی عزت شاگرد دے ہاتھ دے اندر نہیں, بیوی دی عزت خاوند دے ہاتھ اندر نہیں, خاوند دی عزت بیوی دے ہاتھ اندر نہیں. عزت دا مالک اللہ کریم ہے. اللہ دی مرضی اللہ جنوں عزت عطا فرمائے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. کہہ دیو نا سبحان اللہ. سارے دسواں ذرا عزت دین والا کون ہے؟ میری عزت تواڈے واسے چوندی میں تے شاید ایتھے نہ ہوندا, گھر بیٹھا ہوندا. تواڈی عزت میرے واسے چوندی تے شاید پتہ نہیں کتھے معاملہ پہنچ جاندا. کسے بندے دی عزت کسے بندے دے واسے چ بولو بولو. عزت دین والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے عزت میں اللہ دینا. یا اللہ عزت دا ذریعہ کیے سبب کیے سارے معاملات عزت دی وجہ تو چل رہے نے. اے تیرے بندے ادھی رات ہو گئی ہے جاگ رہے نے, نیت ہے کہ عزت مل جائے. ٹھنڈیاں راتیں جو بزرگ وضو کر کے نمازاں دا اہتمام کرتا ہے, نیت ہے کہ عزت مل جائے. ہر بندہ عزت دی تلاش اندر ہے. لوکی اپنی زمیناں اگر فروخت کرنا چاہیں تو فروخت کر دیندے نے, لیکن نیت ہوندی ہے عزت دی زندگی مل جائے. لوگ عزت دی زندگی دی تلاش اندر نے. اللہ فرماتا ہے عزت چاہتے ہو, عزت میں اللہ کریم اپنی کلام تے قرآن دے ذریعے دینا ہوگا. امام کائنات تشریف فرمانے کچھ لوگ میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے, آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر اساں نویں مسلمان ہوئے ہو, ساڈے وچوں کوئی پیش امام مقرر کر دیو جنہاں دی اقتداء وچ نمازاں پڑھدے رہیے, تسی آپ ہی منتخب کر دیو ساڈے وچوں امام. امام کائنات نے سجے کھبے ویکھے ہے, ہر پاسے ویکھے ہے, بزرگ بھی موجود نے, سفید والا والے بھی موجود نے, وڈیری عمر دے بھی موجود نے. امام کائنات بار بار ویکھی جا رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر نے پوچھے آتے سوار کر چھڑیا, آپ نے فرمایا او امام لین والے ہو, میرے تو امام دا انتخاب کرانا لے ہو, تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے, تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے؟ امام کائنات نے انج نہیں فرمایا وڈیری عمر دا کون ہے, آپ نے انج نہیں فرمایا زیادہ تنا سیانا کون ہے, آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں اونچے خاندان دا کون ہے. میرے نبی پاک نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں زیادہ زمیناں جائیداد والا کون ہے. میرے نبی نے انج نہیں فرمایا
تواڈے وچوں زیادہ سیاںا تے دنا بندہ کون ہے؟ میرے نبی میرے کی فرما رہے ہیں، امام کائنات امامت دا معیار کی سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن زیادہ یاد ہوئے؟ ذرا میرے سامنے آئے تاکہ میں انہوں تواڈا مستقل امام مقرر کر دیاں۔ سارے دے سر تھلے ہو جانے نے، سفید والا والے بھی بیٹھے ہوئے نے، وڈیری عمر والے بھی بیٹھے ہوئے نے۔ آپ بار بار سوال کر رہے ہیں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جنوں اللہ دا قرآن زیادہ یاد ہوئے؟ تھوڑی دیر دے بعد پورے مجمع دے وچوں ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، جس بچے دا نام حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ستتن او سباتن سنتن، جس دی عمر 6 تے 7 سال ہے، یا 6 سال یا 7 سال، راوی نو شک ہے تا کر کے کہہ رہے ہیں ستتن او سباتن سنتن۔ اے 6-7 سال دا بچہ مجمع دے وچوں کھڑا ہو جاندا ہے، عرض کردا ہے سونے ہو اگر تساں قرآن پاک دا بار بار پوچھ رہے ہو مینوں قرآن بڑا یاد ہے، آپ فرماندے نے کتھوں یاد ہے؟ کہندا ہے سورتن قضا سورتن قضا سورتن قضا، مینوں فلاں سورت بھی یاد ہے، مینوں فلاں سورت بھی یاد ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے چلو یار سنا دے قرآن، کتھوں کتھوں تینوں قرآن یاد ہے؟ حضرت عمر بن سلمہ قرآن دیاں سورتاں پڑھ رہے ہیں، آمنہ دا نال سن رہے ہیں، میرا مدنی کریم حضرت عمر دا قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں سن لیا آپ نے فیصلہ فرمایا، میرے مصطفیٰ دا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمانے نے جا عمر آج تو بعد تو اپنی قوم دا امام ہوئے گا، انتا امام ہوں، آج دے بعد تو امام ہوئے گا، اے تیرے مقتدی ہوں گے، تیری عمر 6 تے 7 سال بھی کیوں نہیں، رہبر تو ہوئے گا، تے بچپن بھی تیرا کیوں نہیں، انہ دا پیشوا تو ہوئے گا، آج دے بعد تو امام ہوئے گا۔ اللہ نے چھوٹی عمر اندر عمر نو امامت دی عزت عطا کر دیتی ہے، کیڑی وجہ تو؟ اللہ دے قرآن دی وجہ تو۔ اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے، سدھا جنت جاوے۔ اللہ جنم عزت دیندہ ہے، قرآن کریم دی وجہ تو دیندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی تاثیر ہے قرآن اندر، اتنا اثر ہے قرآن اندر، اتنا انقلاب ہے قرآن اندر۔ عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اتنا اثر و انقلاب ہے قرآن اندر۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اونچی بولو ذرا، عزت دا ذریعہ کیے سارے بولو بابے تسی، عزت دا ذریعہ اللہ جدوں بھی عزت دیندہ ہے، کیڑی وجہ تو دیندہ ہے؟ بولو یاری لا کے تو ویکھو، ذرا تعلق بنا کے تو ویکھو، اللہ بڑیاں عزت عطا کر دے۔ عید دا دن ہوئے نا، عید دا بڑے بڑے ایم پی سردار، بڑے بڑے تاجر کاروباری پیسے والے تھلے صفاں بچھا کے مسلے بچھا کے بیٹھے ہوندے نے اور گڑیاں تاک رہے ہوندے نے اور رستے وال ویکھ رہے ہوندے نے۔ جب تک قرآن والا نہیں آئے گا تب تک انہاں نو عید کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔
یہ اللہ نے عزت دیتیاں نے. اللہ قرآن والے نو بڑی عزت عطا کر دے. جنہ جنہ دا واسطہ, جنہ جنہ دا تعلق, جنہ جنہ دی یاری, جنہ جنہ دی نسبت قرآن نال جڑ جائے, اللہ انہاں نو بھی عزت عطا کر دے. جیڑی رات اندر قرآن آیا, رات دی نسبت قرآن نال جڑی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے دے راتاں تو بھی افضل بن گئی نسبت قرآن دی وجہ تو. جس مہینے اندر قرآن آیا, اللہ نے سارے مہینے دا سردار بنا دیتا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کو عزت ملی, عزت قرآن اور تعلق قرآن دی وجہ تو. اللہ فرماتا ہے جیڑا جیڑا قرآن نال جڑدا جائے گا, یاری لاندا جائے گا, تعلق بناندا جائے گا اور حق ادا کردا جائے گا میرے کلام دی عزت دا, انہاں نو میں اللہ کریم عزت دے تاج پواندا جاواں گا. عزت دا ذریعہ ذرا اونچی بولو کیے, سارے جواب دیو. اللہ جدوں عزت عطا کردا ہے کیڑی وجہ تو؟ بچیاں نو داخل کرو جامعہ اندر, قرآن پڑھا کے ذرا ویکھو اللہ بڑی عزت عطا کردا ہے. تسی پہلے کئی باری علماء تو سن چکے ہو کہ اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے کیڑی وجہ تو دیندا ہے؟ ذرا سارے جواب دیو کیڑی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو. پڑھ کے ویکھو, ذرا پڑھا کے ویکھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, عمل کر کے ویکھو, غور کر کے ویکھو, قرآن نو اپنی زندگی دا دستور بنا کے ویکھو, ضابطہ حیات بنا کے ویکھو. اللہ بڑیاں عزت عطا کردا ہے. زمین عزت دا ذریعہ نہیں, نوکریاں عزت دا ذریعہ نہیں, عہدے عزت دا ذریعہ نہیں. عزت جدوں ہی دیندا ہے اللہ بولو کیڑی وجہ تو؟ ادھر ویکھا جے. بس آخری گل, نبی کریم علیہ السلام بیٹھے نے, حضرت عامر بن سلمہ نو مصلی امامت لبیا کیڑی وجہ تو؟ بولو. حضرت عامر فرماندے نے میں چلا گیا, نماز دا وقت ہویا, لوگاں نے مینوں اگے کھڑا کر دیتا. میں بچہ سا, میں چولا کرتا پایا ہویا سی, لیکن چولے اور کرتے دے تھلے شلوار اور پجامہ نہیں سی پایا ہویا. چٹیل میدان سی, میں مصلی امامت تے کھلو گیا. میں جا کر کے نماز پڑھائی. ہوا دی وجہ تو میرا چولا اور کرتا دا جڑا او دامن سی نا, یا جڑا چولے تے کرتے دا پچھو والا پلو سی, وہ میری کانڈ تے آ جاندہ. تے جیڑے لوگ مسلمان نہیں سن وہ ویکھ کے تبصرہ کر رہے سن, مسلمانہ دے امام دا لباس ویکھو, تے حالت ویکھو, مسلمانہ دے امام دی کیفیت ویکھو. فرمایا کہ میرے جماعتی دوستوں نے آپس اندر چندہ کٹھا کیتا اور بازار گئے, بازار وچوں کپڑا خریدیا اور میرے واسطے ایک لمبا چولا اور کرتا سلوایا جیڑا ٹکھنیاں تک جاندا سی. وہ چولا اور کرتا میں نو آ کے پوایا. حضرت عامر بن سلمہ فرماندے نے میرے جماعتی, میرے بزرگ, میرے علاقے قوم قبیلے والے مقتدی, میرے پیچھے نمازاں پڑھن والے جدوں چولا سلوا کے مینوں پوا رہے سن, زندگی دے کسے موڑ اندر مینوں خوشی نہیں ہوئی جڑی قرآن دی عزت دی وجہ تو چولا کرتا پان اندر خوشی ہوئی ہے. اللہ چولے پواندا ہے عزت دے قرآن دی وجہ تو, اللہ کرتے پواندا ہے, اللہ عزت دے لباس پہناندا ہے قرآن کریم دی عزت دی وجہ تو. اللہ جدوں بھی روزی حلال دا عطا کردا ہے قرآن دی وجہ تو. اللہ جدوں بھی رزق اندر برکت عطا کردا ہے قرآن دی وجہ تو. اللہ جدوں بھی گھر دی فیملی اندر اتفاق عطا کردا ہے قرآن دی وجہ تو. اونچی بولو, ہر حال دی عزت دی وجہ کی ہے قرآن. بولو کی ہے, کیے بولو. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, ایک عورت کھڑی ہو جاندی ہے, صحیح البخاری. یہ تیسری دلیل تے بات ختم, لمبی بات نہ ہو جائے, با مقصد خطابات ہونے نہیں. میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا. اگر میں تو آکھاں بھی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے, بڑے دلائل ہیں, قرآن بھرے ہوئے ہیں, تو انہوں ہدایت چاہیے قرآن نال رابطہ کرو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جبیر بن مطعم دا ایمان لے کے آنا, حضرت عثمان بن مظعون دا ایمان لے کے آنا, طفیل بن عمرو دوسی دا ایمان لے کے آنا. اگر ہدایت چاہیے وادی نخلہ دے اندر جنات دا ایمان لے کے آنا. اگر تو انہوں شفا چاہیے قرآن چو لبے گی, تو انہوں رحمت چاہیے قرآن چو لبے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دنیا کائنات والے ہو, اگر تو انہوں سکون لبے
لبے گا تو قرآن چو لبے گا ہاذا ذکر مبارک، برکت بھی تانوں قرآن چو لبے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں رب دا جو فضل تلاش کرنا چاہندے ہو قرآن کھول دے جاؤ، سینے نہ لاندے جاؤ، میں اللہ تانوں اپنا ہر فضل نصیب کردا جاواں گا۔ عزت دا معیار کی ہے؟ بولو سارے بولو نا اونچی طرح، اونچی بولو، عزت دا معیار کی ہے؟ نبی علیہ السلام بیٹھے رہے، ایک عورت آ جاندی ہے، کھڑی ہو گئی تے کھڑی ہو کے کھلو کے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے، میرے نال نکاح کر لو۔ آپ فرماتے نے مینوں حاجت نہیں، مینوں ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر دے بعد پھر کھڑی ہو جاندی ہے، سونے میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے، تسی میرے نال نکاح کر لو۔ میرے مدنی کریم فرماتے نے مینوں حاجت نہیں۔ تیسری باری کھڑی ہو جاندی ہے، عرض کر رہی ہے سنیو میں اپنے آپ نو تواڈے نام تے ہبہ کیتا ہویا ہے، اللہ دے پیغمبر میرے نال نکاح کر لو۔ آپ فرماتے نے مینوں حاجت نہیں، مینوں ضرورت نہیں کہ میں تیرے نال نکاح کراں۔ مجمع لگا ہویا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے سنیو اگر تانوں حاجت نہیں، اگر تانوں ضرورت نہیں، تساں نکاح نہیں کرنا، اس عورت تے خاتون دا نکاح میرے نال کر دیو۔ میرے نبی کریم فرما رہے نے اچھا تو نکاح کرنا چاہنا ہے؟ جی جی میں کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے دس تیرے کول حق مہر بھی ہے یا نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جے حق مہر ہوندا تے کدوں دا نکاح ہو گیا ہونا سی۔ میرے نکاح نہ ہون دی وجہ ہے کہ حق مہر کوئی نہیں۔ آپ فرماتے نے ایک درہم یا دینار سونیا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ولو خاتم من حدید، لوہے دی انگوٹھی بھی تیرے کول ہے یا نہیں؟ عرض کرتا ہے سونیا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں۔ آمنہ دے لال خاموش ہو جاندے نے۔ تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی کریم فرماتے نے اے میرا صحابی تیرے کول درہم بھی نہیں، تیرے کول دینار بھی نہیں، تیرے کول لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں، چلو اے تے دساں بلا کی دساں اما کا من القرآن، تیرے کول اللہ دا قرآن بھی ہے یا نہیں؟ اللہ دے پیغمبر نے جدو قرآن دا سوال کیتا اے او بندہ ہے جس بندے دے کول درہم دینار نہیں، اے او بندہ ہے جس بندے دے کول لوہے دی انگوٹھی نہیں، 1 روپے دا بھی مالک نہیں۔ آمنہ دے لال نے جدو قرآن دا سوال کیتا میرے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی سینے تے ہاتھ مار کے کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے سونے ہو جے قرآن دا پوچھ رہے ہو تواڈے صحابی نو قرآن بڑا یاد ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کتوں یاد ہے؟ اے سورتاں سنانا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے امام کائنات سن رہے نے، اللہ دے پیغمبر فرمانے نے دیکھو اللہ کیویں عزت عطا کردا ہے۔ میرے نبی پاک فرمانے نے تیرے کول درہم دینار بھی نہیں، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں، حق مہر بھی نہیں، تو انج کر جڑیاں جڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اے صورتاں اس عورت کو یاد کروا دے، صورتاں یاد کروانا تیرا حق مار ہو جائے گا، میں نکاح پڑھا کے تیرا گھر وسا دیاں گا۔ اللہ گھر وساندا ہے تے قرآن دی برکت نال اللہ عزت دے تاج پواندا ہے تے قرآن دی برکت نال اللہ شان و شوکت عطا کردا ہے۔ قرآن دی برکت نال عزت دا ذریعہ قرآن، برکت دا ذریعہ قرآن، شفا دا ذریعہ قرآن، رحمت دا ذریعہ قرآن، اتفاق دا ذریعہ قرآن، اتحاد دا ذریعہ قرآن، امن دا ذریعہ قرآن، توحید دا ذریعہ قرآن، معرفت مصطفیٰ دا ذریعہ قرآن، جہنم تو نجات دا ذریعہ قرآن، جنت دے داخل دا ذریعہ قرآن، بے ادباں نو ادب دین دا ذریعہ قرآن، اولاداں نو فرما بردار بنان دا ذریعہ قرآن، اپنے گھراں دے اندر اسلام دے ماحول نو پیدا کرن دا ذریعہ قرآن، حوض کوثر دے شربت پین دا ذریعہ قرآن، پیغمبر دی شفاعت دا ذریعہ قرآن، انہو لقرآن کریم۔
عظمت والا قرآن ہے. جیڑا جیڑا بندہ جیڑی جیڑی قوم میرے قرآن نال جڑ دی جائے گی اللہ انہاں نو عزت دے تاج پواندا جائے گا. اللہ شیخ محترم مولانا عبد الغفور صاحب دی محنت نو اللہ قبول فرمائے. اس جامعہ نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جڑے جڑے علماء کرام تشریف لے کے آئے نے یا جنہ اساتذہ نے طلباء نے اور جامعہ دی انتظامیہ نے آج دے پروگرام واسطے کردار ادا کیتا ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے. جو جو تسی معززین علاقہ اور جو اتنے دوست تسی تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرمائے. بڑی خوشی ہوئی ہے اس جامعہ دا اے شرم بھرم اور اس جامعہ دی رونق وے کے اللہ اسی طرح رونقاں بحال رکھے. اپنے بچیاں نو قرآن پاک نال تعلق جڑواؤ اور انہاں نو قرآن پاک دی یاری سکھاؤ. جنہاں دا تعلق قرآن نال بن جائے اللہ انہاں نو عزت دیندا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ عمل بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.